جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآنی متن کے حوالے سے اس سے منسلک ایک اور علم الفواصل کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو کریں گے تفصیلی۔ یہ سلائیڈز اور ان کی تفصیل میں نے گروپ میں بھیج دی ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ علم الفواصل ایک فن ہے علوم القرآن میں کہ جو قرآنی جو وقف ہیں یا جس کی بنیاد پر قرآنی آیات اور صورتوں کی ترتیب طے پاتی ہے تو اس کو علم الفواصل کہتے ہیں۔ تو اس کا براہ راست تعلق چونکہ قرآنی متن سے ہے، اس لیے اس سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ تو اس لیکچر میں یہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصراً کہ علم الفواصل کا مطلب کیا ہے، اور اس کی مختصر تاریخ کیا ہے، اور پھر اس علم کا اور اس فن کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پر قرآنی آیات کی تعداد کے لحاظ سے ہمارے ہاں ایک جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کئی اہل علم اور علوم القرآن کے طلبا جب ان سے پوچھا جائے کہ قرآنی آیات کی تعداد کتنی ہے تو وہ ایک رٹا رٹایا فگر 6666 بول دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ علم الفواصل پر ہی منحصر ہے۔ فواصل دراصل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی آیات کا رأس، اس کی ابتدا کیا ہے اور پھر اس کا اختتام کیا ہے، اسی کی بنیاد پہ قرآنی آیات کی تعداد طے ہوتی ہے۔ نظم میں یا شعر میں اس کا ہم وزن ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس وزن شعری کو سجا یا قافیہ کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید ظاہر ہے کہ شعر کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اشعار نہیں ہے، قرآن مجید کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں قرآنی آیات باہم ہمیں ہم وزن بھی نظر آتی ہیں، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو ہم اس کو شعر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو سجا نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ علم الفواصل کہلاتا ہے، یہ فاصلہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ علم الفواصل کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ قرآن مجید میں آیات کا آغاز کیا ہے، ان کا اختتام کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کی نماز کی قرات اور ان چیزوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شعر کہنے کی بھی مذمت کی ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے پیغمبر کو نہ شعر سکھائے ہیں اور نہ ان کے شأن شان ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو خاص طور پر اوائل دور میں جو مخالفین اسلام تھے وہ قرآن کو ایک شعر کی کتاب کہتے تھے، تو اس سے پھر اس علم کی بنیاد پڑی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر کے بتایا کہ یہاں پر جملہ مکمل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف کرنے سے ہی قرآن مجید کی آیات طے ہوئی جو کہ صحابہ کرام نے کی۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ علم الفواصل انسانی سانس کی جو فطری درازی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی آیت بھی ہوگی تو اس آیت میں کئی وقف آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو علم الفواصل کی جو تعریف کچھ علماء نے کی ہے، تو جیسے امام ابو عمر الدانی کہتے ہیں کلمۃ آخر آخر الجملہ، جملہ کا جو آخری کلمہ ہے اس کو ہم فاصلہ کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اس کو علم الفواصل کہا جاتا ہے۔ تو فاصلہ کسی کلمہ کے آخر میں معنی کی تحسین اور کلام کے دوران جو ایک
वक्फा या इस्तिराहत के लिए होता है, तो उसी को हम फासला कहते हैं, और उसी की बुनियाद पर इल्मुल फवासिल का जो ये इल्म है ये वजूद में आया। और इसके ऊपर पहली जो बाकायदा किताब है वो इमाम जाहिज की है, मुतवफ़्फ़ा 255 हिजरी। उन्होंने किताब लिखी नज़्मुल कुरान के नाम से। और फिर इसके बाद अ, इमाम अबू उस्मान अमर बिन बहर जो थे, उन्होंने इमाम जाहिज जिनका पूरा नाम है, तो उनकी किताब का बाद में भी कई उलमाए उलूमुल कुरान ने उसका हवाला दिया। अलबत्ता बाकायदा तौर पर इसको एक फ़न की हैसियत देने में जो बुनियादी किरदार है वो इमाम अबुल हसन अल अशारी का है, मुतवफ़्फ़ा 324 हिजरी। और ये वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने कुरान मजीद को के लिए फवासिल के लिए अलग अपनी किताब में तफसीलन इसको बयान किया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल इत्कान के अंदर अ, ये लिखा है कि आयतों का नाम फवासिल इसलिए रखा गया है कि इस तरह दो कलाम एक दूसरे से अलग होते हैं। एक आयत का आखिर होता है और वहीं से अगली आयत का आगाज होता है। इसका दूसरा नाम, इस फन का, इल्मुल फवासिल का दूसरा नाम इल्म अद्दिल आया, कि आयात की तादाद का इल्म भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इन वक्फों से ही तय होगा कि यहाँ पर आयत है या नहीं। जाहिर है कि इवन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने भी जब मसाइल लिखवाए थे तो उसमें आयात के निशान नहीं थे। तो इस बारे में कि कुरान मजीद में आयात की तादाद क्या है, यही बुनियादी मौजू है इल्मुल फवासिल का। अब इस हवाले से हमें कुतुब में 6 अक़वाल मिलते हैं, और इन 6 अक़वाल होने की बुनियादी वजह उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के लिखवाए गए 6 मसाहिफ हैं कि अहले मदीना और अहले मक्का और इसी तरह अहले शाम और अहले बसरा कुछ जगहों पर वक्फ नहीं करते थे, तो उस वजह से फिर ये फिगर जो है ये मुख्तलिफ हुए हैं। अलबत्ता जो राज कौल है वो कूफी मुसहफ का है, जिसके मुताबिक कुरान मजीद की आयात की तादाद 6236 है। और ये जो आदद है ये हजरत अली करमल्लाहु वजहू से मरवी है कि उनके मुसहफ में आयात की जो तादाद थी वो 6236 थी। और इसी को आलम इस्लाम के अक्सर इलाकों में मोतबर माना जाता है कि कुरान मजीद की आयात 6236 है। हमारे यहाँ बर सगीर में भी जो कुरान मजीद छपते हैं, और इसी तरह मुजम्मा फाहद मदीना मनव्वरा से जो कुरान मजीद सऊदीया से छपते हैं, तो उनमें भी आयात की जो तादाद है वो 6236 है। अच्छा जी। अब इसी के ऊपर ये बहस भी फिर आगे आती है कि फिर कुरान मजीद में जो तादाद है आयात की, तो क्या वो फिर तौकीफ़ी होगी या गैर तौकीफ़ी होगी। तो जाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की तादाद मुकर्रर नहीं की, बल्कि आपके वकूफ से, यानी जहाँ जहाँ पर आप वक्फ करते थे वहां से सहाबा कराम ने यह तय किया कि यहाँ पर आयत है। और ये आयात के जो निशान हैं ये बाद में तकरीबन कुरान मजीद लिखे जाने के 125 साल के बाद लगे। और इसके इस फन के फवायद भी अहले इल्म ने और माहिरीन उलूमुल कुरान ने लिखे हैं कि आपको अगर फवासिल का इल्म हो, इल्मुल फवासिल का, तो आपको पता चलता है कि कुरान मजीद में कहाँ पर वक्फ करना बेहतर है और कहाँ पर वक्फ करना जो है वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद के जुमले का को मुकम्मल पढ़ना
یہ مسنون ہے اور مستحب ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر درمیانے جملہ میں سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے دو لفظ ملا کر جملے کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ راس آیت نہیں ہوتا، یعنی وہاں پر مقام وقف ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے پھر اس کو مکمل جملے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ لیں گے، میں نے آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ اس کو لکھ دیا ہے۔ آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ اس حوالے سے کر لیں۔ تو استاد جی سوال یہ تھا کہ جو عدد آپ نے بتایا 6666 بھی ایک عدد، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اس کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ غلط العام ہے، اور شاید کسی نے اپنی آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے چار چھ لگا دیے ہیں، ورنہ ایسا کوئی عدد ہمیں علوم القرآن کی کتب میں نہیں ملتا، وہ 6236 کا عدد ہے۔ صحیح۔ یہ عام طور پہ ہمارے اسکولوں کی جو درسی کتب ہوتی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ غلط لکھا ہے جس پر لکھا ہو۔ مجھے ایک سوال تھا کہ جو آج کل کی جو کتابی شکل میں قرآن ہے اس میں رموز و اوقاف ہوتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ آیت کے اوپر لا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رکنا منع ہے، تو ہاں، یہ وقف بھی نہیں ہوا تو پھر وہ آیت کیا کیوں شمار کی جاتی ہے؟ وہ لا اس سینس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو مضمون ہے وہ یہاں پہ مکمل نہیں ہوتا، وہ راس آیت تو ہے لیکن مضمون کی تکمیل نہیں ہے، مضمون اس سے اگلی آیت میں بھی جاری ہے، اس وجہ سے وہاں پر دو نشان دے دیے جاتے ہیں کہ آپ وقف کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تلاوت کو نہ ختم کیا جائے۔ جملہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے، آیت مکمل ہو گئی ہے، لیکن مضمون مکمل نہیں ہوا۔ اور اپنی نماز میں یہاں پر نماز کو ختم کیا، رکعات کی قرات کو ختم کیا جائے، اور نہ ہی اپنی روزانہ کی تلاوت کو یہاں پر ختم کیا جائے۔ اچھا، جبکہ آیت کے درمیان میں جو مختلف وقفات ہیں جیسے جیم وغیرہ یا جی میم آ جاتا ہے وقف لازم، وہ آیت جی، شمار نہیں ہوتی، وہ صرف وہ اس آیت کا شمار نہیں ہوتی۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے درمیان میں بھی لام الف لا آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جملہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے یہاں پر آپ نہیں رکیں گے۔ اور آیت کے اوپر اگر لام الف لا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا ہے لیکن مضمون مکمل نہیں، تو اپنی آپ تلاوت کو مکمل یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ جی سمجھ آئی، جزاک اللہ۔ تو کیا لوگ تھک گئے ہیں علوم القرآن پڑھ پڑھ کے، یا کیا وجہ ہے؟